کیا ہوا؟ پوری حجاب پردے میں کہ آگا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو میرے خلاف میں آپ کو کیسے پہچانوں گا؟ آپ تو پورے حجاب میں ہے سب کا پاؤں چلا کہنے کی چیز میں آپ مجھے واقعی اس لیے نہیں پہچانا کہ میں حجاب میں کہنے کی بتائیے آپ کی تاریخ؟ کہنے کے آگا یاد کیجیے اس رات کو کہ جب آپ کو کا گزر اس علاقے سے ہوا تھا اور آپ نے ایک کور دیا تھا وہ کسی خاتون کو میں ہی ہوں. اب اگلا جملہ تمہیں اس کو سنانے کے لیے میں نے یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں پیش کی. کہتی آگا کہ آپ چلے گئے مگر میں اسی روڈ پر اسی راستے پر بیٹھی بہت دیر تک روتی رہی. صرف یہ سوچ کر کے روتی رہی مجھ جیسی گنہگار عورتوں کا بھی حسین خیال مجھ جیسے گنہگار عورتوں کا بھی حسین خیال آگا. ہم تو چلے گئے لیکن میں نے وہی عہد کیا. اتنی مختلف راتیں گزر گئی اور میں کسی حرام کام میں مبتلا رہ گئی مگر اس کے باوجود بھی حسین میرا اتنا خیال کرتے ہیں. میں نے وہی وعدہ کیا ہے حسین ابن علی فاطمہ کے لفظ جگر میں وعدہ کرتی ہوں اب یہ رقم رہے چاہے نہ رہے میں یہ حرام کام نہیں کرتا. یہ خلوص بھی ہے. یہ دیکھیے مولا حسین علیہ السلام سے جو چیزیں منسوخ ہو جاتی ہے اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے سیٹ بھی ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں لاؤ تبرو کے حسین ہمیں دے. میں نے کیوں پیش موضوع سے ہٹ کے بات میں نے کیوں پیش اس کی وجہ اس کی بات وجہ یہ ہے کتنے دن گزر گئے کہ کیا ابھی آپ کے ایام چل رہے زندگی میں کچھ ہوتا ہے کیا واقعی دل کی گہرائی میں. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہم مقدمے میں جائیں اور سجدے میں جائیں اور رکوع میں جائیں اور تنہائی ہو نماز تہجد ہو امام بارگاہ ہو روضہ ہو. نہیں آپ یہی بیٹھے بیٹھے صرف دل کی گہرائی میں ذرا سوچیے کہ میری پشت گناہوں کی بوجھ سے کتنی دبی ہوئی ہے. اے حسین ہم بھی تو آپ کے چلتے کیا ہماری بھی گناہ معاف ہو سکتی ہے؟ اس تصورات کے ساتھ آج آپ یہاں سے اگر اٹھیں کہ واقعی وہ حسین جو ویسی عورت کا خیال رکھتے ہو ہم تو ویسے تو نہیں. حسین ہم بہت گنہگار ہم نے 2 مہینہ مسلسل ماتم تو کیا مجلس تو کیا مگر چاہتے ہیں گناہوں سے گناہ مگر پھر بھی کبھی ان کی عصیبت کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا کبھی یہ غلط کام کبھی وہ غلط کام. مگر یہ حسین اگر آپ کے در سے ہم ہٹ جائیں تو پوری دنیا میں کوئی ایسا در نہیں ہے کہ جہاں ہم جا کے اپنے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں. آج کا راز شکر آئے اور آخری بات یہی بھی جا کے ہو سکتا ہے کہ تمام ہو جائے. بہرحال گزارش یہی ہے اس نقیل کی آپ ہمارے ہم میں دعا کریں یعنی ایک دوسرے کے ہم میں دعا کریں کیونکہ یہ زبان ایسی ہے کہ اس سے ہم نے اتنے گناہ میں بھی نہیں کیا اس زبان سے ان کے گناہ بہت ہوئے. مطلب آپ کی زبان سے آپ بہت گناہ کیے آپ کی زبان سے ہو سکتا ہے آپ کی گناہ کیے. تو آپ جب اپنے لیے دعا کریں گے نا اپنی زبان سے یعنی میں اپنے لیے دعا کروں گا اپنی گنہگار زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ قبول نہ ہو کیونکہ وہ گنہگار مگر یہ زبان آپ کے لیے پاک ہے. مگر یہ زبان آپ کے لیے پاک ہے. جب میں کہوں گا پروردگار انہیں بخش دے انہیں بخش دے انہیں بخش دے وہ اللہ کو بھی کہے گا یہ بندہ ہو کر بندوں کا خیال رکھتا ہے تو میں اللہ ہو کر دیکھو اس کا گناہ خیال. اسی لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو پھر اپنے لیے دعا کرو کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں ان دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جو دوسرے کے لیے کی جاتی ہے. تو جب اتنی ساری دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو اس کے آخر میں ہماری بھی دعائیں ہیں تو فرشتے وہ بھی پہنچا یہ ایک عظیم تحفہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. واقعی 2 مہینے گزر گئے پتہ نہیں ابھی بھی وہی ہے جہاں پچھلے سال کھڑے تھے معرفت کے درجے پر یہ معرفت کا چراغ کچھ اور زیادہ روشن
یہ دیکھیے موضوع سے ہٹ کے ہے بات، لیکن ذرا سوچیے گا اپنے گھروں میں جا کر کے کہ کربلا والوں نے کیا کیا نہیں کیا، ہم نے کیا کیا کیا۔ تھوڑا بہت کیا ہے مولا حسین، اپنی بارگاہ کو قبول فرمائیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری توفیقات میں مزید اضافہ۔ مولا عباس کی ولادت کا جہاں گفتگو تمام ہو گئی تھی، سنجیدہ گفتگو کرنے کی آج کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ واقعی میرا بھی دل پتہ نہیں کیوں آج بہت بھرا بھرا ہے۔ ایک تو شب شہادت بھی ہے، دوسرے شب جمعہ بھی ہے، کیونکہ یہ جب شب جمعہ جب آتی ہے اور تصورات میں جیسے یہ خیال آتا ہے نا آج ہی کی وہ شب ہے جب امام زمانہ کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش کیے۔ کبھی کبھی دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں روایات کی روشنی کی رہی، میں ڈرتا ہوں کبھی کبھی تقریر میں کہیں دوسرے روٹ پہ نہ چلا جاؤں، کیونکہ میں نا سن لیجیے آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، اکثر آتا ہے تو آپ زندگی رہتی پھر آپ اور سنا۔ کبھی کبھی آپ جب صبح سو کے اٹھتے ہوں ایک تازگی سے اب خوشی کی محسوس ہوتی، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں بہت خوش، ایک عجیب کی کیفیت اندر ہے، خوشی خوشی سب اچھا لگتا ہے بہت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ طبیعت ٹھیک ہے، اس پہ بات نہیں کرنا، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہو بڑا اچھا ماحول ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر جب اٹھے تو ایک غم تھا، ایک عجیب سی درد ہے، ایک اندر ایک کیفیت ہے، ایک تڑپ ہے، بے چینی سی ہے۔ جب پوچھا گیا معصومی یہ وجہ کیا ہے، دقت کیا ہے، کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا دل شاد رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اور کبھی کبھی اس طرح سے علماء بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نامۂ اعمال شب جمعہ مولا کی بارگاہ میں پیش تو ہردم اس کی نظر رہتی ہے، اگر نظر ہٹ جائے تو ہم ہلاک ہو جائے، یوں تو ہردم نظر رہتی، مگر جب نامۂ اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا تو نامۂ اعمال کو دیکھ کر کے اچھا ہوتا ہے تو مولا خوش ہو جاتا ہے، تو وہ خوشی ہے جو تمہیں خوش کر دیتی ہے۔ اگر جملہ نے کیا سمجھ گئے، وہ خوشی ہے جو تمہیں خوش کر دیتی ہے، وہ مولا کا تمہارے گناہوں کے دیکھ کے درد ہے جو تمہارے اندر درد پیدا کرتا ہے۔ جب شب جمعہ آتی ہے اور آج کی شب رہتی ہے کہ جب حرم مولا عباس اور حرم مولا حسین میں جمنا مشکل سے نہیں، بہرحال گفتگو آپ اس خدمت میں پیش کرو بھرے ہوئے دل درد کے ساتھ۔ مولا عباس کی جب ولادت ہوئی مولا علی نے آغوش لیا کہا آدھا عباس کیا رسول کمان آدھا عباس کیا بات ہے، اس کی اپنائی کو دیکھو۔ پھر اس کے بعد چونکہ کان میں آزان کہی، اقامت کہی، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا علی نے اپنی زبان نکالی اور نکالنے کے بعد دہنے عباس میں دی، اور کہیں کہیں مولا حسین نے معصوم نے اپنی زبان نکالی اور نکالنے کے بعد مولا عباس کے تہن میں دے دی۔ نہیں تھوڑا اور پیچھے، ایک وقت ایسا تھا کہ جب مولائے کائنات پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ نے اپنی زبان چوسائی تھی۔ لیکن یہ زبان چوسائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ زبان چوسنے کا معاملہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ کہا وہ رسالت کا علم منتقل ہو رہا تھا امامت کی طرف۔ بہت ہی فضیلت کا جملہ میں کہہ گیا، رسالت کا علم منتقل ہو رہا تھا امامت کی طرف۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آج ہی آپ کی خدمت میں پیش ہو، نقل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جیسے مولا عباس کی جب ولادت ہوئی اور معصوم نے اپنی زبان جب مولا عباس کو دی تو یہ مولا عباس خالی زبان نہیں چوس رہے تھے، علم امامت عباس کی طرف منتقل ہو رہا تھا۔ سلام علیہ وسلم۔ وہی کیفیت مولا عباس کے ساتھ تھی کہ خوشی کے ساتھ ساتھ غم بھی تھا۔ حضرت علی مولا کائنات دیے ہوئے آغوش میں آدھا عباس اذان اقامت کہہ رہے ہیں، مگر جب بازو پہ نظر جا رہی ہے تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے، جب سر پہ نظر جا رہی ہے تو کربلا یاد آ جاتا ہے۔ جناب ابن غنی نے رونے کا سبب پوچھا
جیسے جناب فاطمہ نے پوچھا تھا اپنے بابا سے، کیا بات ہے آپ میرے حسین کو رو رہے ہیں؟ کربلا کا واقعہ سنایا۔ ادھر جناب دیکھیے بڑی عظمت کی بات ہے، جناب ام البنین نے بھی مولا کائنات سے پوچھا کیا وجہ ہے، خوشی کا مقام اگر آپ رو رہے ہیں؟ کربلا کا واقعہ سنایا۔ اور ایک فضیلت کا جملہ آپ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے 14 معصومین میں فقط حسین ایک ایسے معصوم ہے کہ جن کی ولادت کا بھی عجیب اہتمام ہوا، جن کی شہادت کا بھی عجیب اہتمام ہوا، اس میں سے ایک بتاتا ہوں، ولادت ایسے مہینے میں ہوئی کہ کسی کی شہادت نہیں، اور شہادت ایسے مہینے میں ہوئی کہ کسی معصوم کی ولادت نہیں، تو 3 کو حسین ہے تو 4 کو عباس بھی تو ہے، شعبان میں ولادت ہے، محرم میں شہادت ہے۔ تو اس معاملے میں ہم مولا عباس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی عجب نہیں کہ اللہ نے ایسا اہتمام کیا، اے عباس ولادت ایسے مہینے میں ہوگی کہ اس مہینے میں کوئی غم نہیں ہوگا، اور شہادت ایسے مہینے میں ہوگی اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ ولادت ایسے مہینے میں ہوگی، 3 شعبان مولا حسین ہے، 4 شعبان مولا عباس۔ اور بھی تاریخیں ہیں، اختلاف ضرور ہے مگر مشہور رہ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب زینب نے اپنے بھائی عباس اور لینے کے بعد ایک